کتوں کا احساس۔ چند روز پہلے میرے سامنے ایک کتے پر منی ٹرک چڑھ گیا اور بے نیازی سے گزر گیا۔ بیچارہ کتا روڈ پار کرنا چاہتا تھا۔ ٹرک کو آتا دیکھ کر وہ ڈبل مائنڈ ہوا۔ اس یقین کے ساتھ کہ وہ روڈ کے دوسری طرف نکل جائے گا، نکل پڑا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت شاید خود کو اشرف المخلوقات سمجھنے والے ٹرک ڈرائیور کی بھی تھی۔ وہ بھی کتے کی طرح سوچ رہا تھا کہ وہ نکل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ٹرک جو ایک مشین ہے، کتے پر سے بس گزر گیا۔ ڈرائیور کیونکہ ٹرک کے اندر بیٹھا تھا، اس لیے وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ ٹرک تو مشین ہے، وہ یہ سمجھ نہیں رکھتی کہ اس پر اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرنے والا سوار ہے یا اس کے نیچے اسفل المخلوقات ہے۔ مشین تو بس مشین ہے، کمانڈ کے مطابق چلتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا کہ ٹرک ڈرائیور کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ ٹرک ڈرائیور مشینی ٹرک میں بیٹھ کر مشین جیسا ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ وہ مشین جو خدا نے انسان کے لیے مسخر کی تھی، اپنے قوانین کے تحت انسان کے قابو میں دی تھی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، جبکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ کاش کہ ٹرک ڈرائیور خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر سواری کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا، کتے کی جان بچاتا، مگر وہ تو بس بے حس مشین کی طرح عمل کرتا ہوا بڑھتا چلا گیا۔ خیر بیچارہ کتا، ٹرک جب اس کے جسم پر سے گزرا تو وہ ہلکی سی خفیف سی تکلیف دا چیخ کے ساتھ چلایا اور تیزی سے چلتا ہوا روڈ کے سائیڈ میں آ کر لیٹ گیا۔ روڈ پر دم توڑتا تو کئی روز تک اس پر سے بیرو مشینی گاڑیاں گزرتی رہتیں۔ اس لیے شاید اس نے اپنی بچی کچھ طاقت و ہمت کو اکٹھا کیا اور روڈ پار کر کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گیا۔ جب وہ اپنی بچی کچھ طاقت کے ساتھ چل رہا تھا تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ میں اور چند دوسرے لوگ بھی اس سے دور نہیں تھے۔ سب نے محسوس کیا کہ اس کی ہلکی خفیف آواز دھیمی ہو رہی ہے۔ اب ایسا لگتا تھا کہ وہ موت کے فرشتے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس دوران 3-4 کتے جو اس کے ساتھ تھے، اس کی مدد کے لیے اس کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ قربت کے فطری جذبے کے ساتھ اس کے قریب ہو کر اس کے جسم پر اپنا منہ اور ناک لگا کر اسے سونگھنے لگے۔ ان میں سے ایک جو زیادہ طاقتور تھا، وہ اس ٹرک کے پیچھے دوڑا جس نے ان کے بھائی کتے پر ظلم کیا تھا۔ باقی کتے کچھ دیر زخمی کتے کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے رہے، اس کو سونگھتے رہے۔ خدا جانے وہ کیا محسوس کر رہے تھے۔ بظاہر کتے پر معمولی زخم تھے، صرف ٹانگ کے پاس سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ میرے خیال میں کتا اندرونی طور پر شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کے ساتھی کتوں کو جلد احساس ہو گیا تھا کہ ان کا ساتھی دنیا چھوڑ رہا ہے، اب وہ مزید ان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ شاید خدا نے انہیں ہم انسانوں کے مقابلے میں موت کے متعلق کچھ زیادہ ہی علم دیا ہے۔ جیسے ہی انہیں اس کی موت کا احساس ہوا، وہ خدا کے اس فیصلے پر مطمئن ہو کر دکھی دل کے ساتھ اسے موت کی آغوش میں جاتا دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے کچھ لمحوں بعد اس کتے کا دم نکل گیا۔ اس موقع پر میں یہ سوچنے لگا، یہی ہماری زندگی کی بھی حقیقت ہے، اور یوں یہ الفاظ میری زبان پر آ گئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ ہماری زندگی خدا کی امانت ہے اور ہمیں اسے لے کر خدا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ لوٹ جانے سے پہلے میرا مقصد یہ ہے کہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کتے پر کچھ گفتگو کر لوں۔ کتا بڑا ذہین، انسان دوست، وفادار جانور ہے۔ کتے کو ہمارے ہاں جانے کیوں نجس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لواب میں ریبیز ہوتے ہیں، شاید اس لیے پیغمبر نے بھی اس کے چاٹے ہوئے برتن کو زیادہ بار دھونے کی ہدایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب برتن میں کتا منہ ڈالے تو اسے 7 دفعہ دھو لو اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجو۔ یہ عمل احتیاط کے سبب لگتا ہے،
نہ کہ ناپاکی کے سبب۔ قرآن مجید میں کتوں کا مثبت ذکر ہے۔ سدائے اور سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کی مدد سے کیا ہوا شکار ہمارے لیے جائز ہے۔ ان سدائے اور سکھائے ہوئے شکاری جانوروں میں کتا بھی شامل ہے۔ جس کتے کے پکڑے ہوئے شکار کو کھایا جا سکتا ہے اسے نجس کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے، لیکن ہم سوچتے کب ہیں؟ خیر، آپ سوچیں ضرور۔ اصحاب کہف کا کتا ان کا ساتھی تھا، ان کے ساتھ غار کے دہانے پر بیٹھ کر ان کی حفاظت پر مامور تھا۔ فرشتے کتے کے غار کے دہانے پر موجود کتے کی موجودگی میں غار میں داخل ہوتے اور اصحاب کہف کا خیال رکھتے۔ ہمیں بھی ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے اور سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔